اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف یو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے کچھ دنوں میں مجھے افریقہ کے 2 ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا، نائجیریا اور کینیا میں، اور جو میں بلاگز لکھتا ہوں ایک ویک میں 3، اس میں نے بہرحال اس کا تذکرہ کیا، اس ٹریول کا، اور کچھ ڈیٹیل میں اس کا تذکرہ کیا۔ یہاں میں کچھ چند باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ افریقہ میرے لیے نیا نہیں ہے، میں پہلی مرتبہ نہیں گیا تھا، میں پہلے بھی کچھ مرتبہ جا چکا تھا دونوں ملکوں میں، اور افریقہ کے بہت سے ملکوں میں مجھے اتفاق ہوا جانے کا، خاص طور پہ جب میں انٹرنیشنل بزنس کو دیکھ رہا تھا تو اس وقت یہ بڑی روٹین تھی، اور کئی ملک ایکسپلور کیے اس زمانے میں ہم نے، اور اسی خیال سے کہ یہاں پہ بزنس اسٹیبلش کیا جائے، بزنس کیا بھی کئی ملکوں میں شروع کر لیا، ٹیمز بھی بنائیں، بہت کچھ وہاں پہ کیا۔ وہاں پہ چند ایک باتیں افریقہ کے بارے میں، وہ جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ ایک دو یعنی اس طرح کے کیا کہنا چاہیے، کچھ ایک امپریشنز ہیں لوگوں کے جنرلی۔ یعنی پہلا سوال تو افریقہ کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں بڑی سخت گرمی ہوگی تو جو کہ فیکٹ نہیں ہے ایکچولی۔ تو میں 2-3 باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میرا بھی یہ خیال تھا کہ شاید افریقہ بڑا سخت گرم جگہ ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم کسی زمانے میں اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے ایک سائنس کے ٹیچر ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ جو ہماری اسکن کا کلر ہے وہ اس بات سے ڈٹرمن بھی ہوتا ہے، ایک تو جینیٹکس تو خیر جو بھی ہے وہ ہے، اس بات سے بھی ڈٹرمن ہوتا ہے کہ ہمارا ایکسپوئر کیا ہے دھوپ کو۔ تو جو لوگ دھوپ کو بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں وہ سانولے ہو جاتے ہیں، ڈارک ہو جاتے ہیں، جو کم ایکسپوز ہوتے ہیں وہ ذرا ڈارک نہیں ہوتے، وہ ذرا فیئر کمپلیکشن میں رہتے ہیں۔ اب ہمیں لمبا چوڑا پتہ بھی نہیں تھا اس وقت، لہٰذا ہم نے وہ بات اپنے پلے باندھ لی کہ ایسا ہی ہے۔ تو بہرحال یہ تو بعد میں سمجھ آئی کہ جو ایتھنیسٹیز ہیں وہ، اور جو اسکن کلرز ہیں بیسکلی تو جینیٹیکلی ڈیسائیڈڈ ہیں۔ بٹ اینی وے، سو افریقہ کے بارے میں یہ تصور انہوں نے دیا ہمیں کہ جی افریقہ کے لوگ کالے اس لیے ہیں کہ وہاں بڑی شدید گرمی پڑتی ہے، اور اگر ان کا اسکن کا کلر فیئر ہو تو وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا وہ کالے ہیں۔ بہرحال بڑی پرانی بات ہو گئی اس بات کو۔ تو جب افریقہ جانے کا اتفاق ہوا تو آئی تھنک دی فرسٹ کنٹری آئی وینٹ ٹو واز ایتھیوپیا، اور اتنا خوبصورت موسم تھا ایتھیوپیا کا، گرین اور مائلڈ اور سلائٹلی کول ایکچولی، کہ میں تو بالکل، میرا تو سارا امپریشن ہی چینج ہو گیا اس کے بارے میں۔ پھر ظاہر ہے مجھے ایسٹ افریقہ میں گیا، کینیا، یوگینڈا، سوڈان اور ایتھیوپیا، جبوتی، پھر اس کے بعد ویسٹ میں سینیگال اور گیمبیا اور نائجیریا اور گھانا وغیرہ جانے کا اتفاق ہوا۔ سینٹرل افریقہ میں کیمرون میں گیا ہوں، ساؤتھ افریقہ میں ساؤتھ افریقہ ہی گیا ہوں، چند ملک اور بھی ہیں بیچ میں جو کہ افریقہ کے کور ہوئے۔ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ موسٹ آف دی پلیسز میں موسم انتہائی اچھا ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ مائلڈ ہے، بہت سردی بھی نہیں ہوتی، بہت گرمی بھی نہیں ہوتی، اور راؤنڈ دی ایئر یا ایئر راؤنڈ کہہ لیجئے ایک اچھا معتدل سا موسم، بلکہ پلیزنٹ موسم پریویل کرتا ہے۔ تو ایسا قطعاً نہیں ہے کہ افریقہ میں بڑی سخت گرمی پڑتی ہے جس کی وجہ سے لوگ کالے ہیں وہاں پہ۔ تو ایک تو اس بات کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افریقہ کو اللہ نے بہت چیزیں عطا فرمائی ہیں، یعنی لینڈسکیپ بڑا اعلیٰ ہے، گرینری بے شمار ہے، اور بارش کا تناسب بھی ایسا ہے کہ وہ گرینری قائم رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے جو ان کے ذخائر ہیں معدنیات کے، اور گولڈ ہے اور ڈائمنڈز ہیں اور پریشس سٹونز ہیں، اور بہت سے جو پریشس میٹلز ہیں، منرلز ہیں، اور اس کے علاوہ آئل بھی ہے۔ ظاہر ہے نائجیریا از اے میجر آئل پروڈیوسنگ کنٹری فار ایگزامپل۔ بہت کچھ ہے، اللہ کا دیا بے شمار ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ وہ بیچارے پچھلے 400 سال سے لٹ رہے ہیں، اور لٹتے چلے جا رہے ہیں، اور آج بھی لٹ رہے ہیں۔ یعنی یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ 400 سال پہلے تقریباً کسی نے وہاں پہنچ گئے، اور یہ چونکہ ان کے مقابلے میں ڈیولپڈ نہیں تھے،
اور لٹرلی ان پڑھ تھے اور جاہل تھے اور بیچاروں کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنے ٹرائبل ٹریڈیشنز کے. تو جو لوگ یہ ادھر سے ویسٹ سے ہی گئے تھے آبویسلی، پورچوگیز نکلے، برٹش نکلے، ڈچ نکلے، فرینچ نکلے. سب سے زیادہ تو برٹن نے کالونیز بنائی نا جا کے. افریقہ میں بھی سب سے زیادہ کالونیز انہی کی تھیں ایکچولی. ان کے پیچھے پیچھے فرینچ نے بھی بنائیں، کوئی 2-4 جرمنز نے بھی بنا لیں، اور اسی طرح سے پھر جو پورچوگیز تھے انہوں نے بھی کچھ اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی. اور ڈچ جو تھے ان کے تو میجر پریزنس آپ کو ساؤتھ افریقہ میں بعد میں نظر آئی. پھر آلدو ساؤتھ افریقہ کو کالونی برٹن نے بنایا تھا، اور برٹن نے ظاہر ہے بڑا، چونکہ ساری دنیا پہ بڑا ظلم کیا انہوں نے. اور جہاں جہاں وہ دیکھیے نا، کالونی بنانا ایک انتہائی غاصبانہ کام ہے نا، کہ یو جسٹ گو انٹو somebody's country and take over just because you have more means, just because آپ کا دماغ زیادہ تیز ہے، just because آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، اور just because کہ لوکل لوگ سادہ ہیں اور ان کے پاس ان کے پاس بہت کچھ وسائل ہیں، لیکن وہ اپنی سادگی کی وجہ سے وہ ان وسائل کو ایکسپلائٹ نہیں کر پائے. تو آپ پہنچ گئے اور آپ نے جا کے ان پہ قبضہ کر لیا، لوگوں پہ بھی قبضہ کر لیا اور باقی چیزوں پہ بھی کر لیا. باقی ایشیا میں اور جگہوں پہ بھی کالونیز بنائیں برٹن نے اور کچھ اور ملکوں نے، لیکن جو سب سے زیادہ کالونیز انہوں نے بنائیں یعنی لٹرلی پورا کانٹیننٹ، ہاں نارتھ افریقہ یعنی ایجپٹ بھی کچھ عرصہ برٹش کالونی رہا. جو نارتھ افریقہ کا اگلا پارٹ ہے یعنی لیبیا پہ اٹلی نے کچھ عرصہ اس کو کالونی بنائے رکھا، اور اسے آگے چلے جائیے تو الجیریا، موراکو، تنیزیا یہ فرینچ کالونیز رہیں، اور وہ چلی آ رہی ہیں. ظاہر ابھی بھی انہوں نے ان کو آزاد نہیں کیا ایکچولی. بہت سارے کام ایسے ہیں جو ابھی بھی یہ وہیں سے یورپ سے ہی مانیٹر کرتے ہیں اور ان کو اجازت نہیں ہے. کرنسی ایکسچینج یہ فکس کرتے ہیں یورو کے ساتھ یا باؤنڈ کے ساتھ، جو بھی ہو، نارملی یورو کے ساتھ اس کو، یعنی ان کو انہوں نے لوکل ایک کرنسی دی ہوئی ہے جو بھی ہے ان کی، لیکن اس کے ایکسچینج ریٹ یہ فکسیشن جہاں جہاں کر سکتے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں. ڈسٹریبیوشن کا بے شمار نظام ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی خاص طور پہ میڈیسنز کی. فارما میں چونکہ میرا واسطہ ہے تو فارما کی ڈسٹریبیوشن ابھی تک افریقہ کے کئی ملکوں میں فرانس سے راؤٹ ہوتی ہے، یعنی فرینچ ڈسٹریبیوٹرز ہیں جو بیسڈ ہیں فرانس میں، پیرس میں یا اور کہیں، وہ وہاں سے ڈیل کرتے ہیں اور بہت سی کنسائنمنٹس وہیں جاتی ہیں، اور وہاں پہ ظاہر ہے وہ کنزیوم تو نہیں ہو سکتی چونکہ پروڈکٹس وہاں رجسٹرڈ نہیں ہیں. وہاں سے وہ خود ری راؤٹ کرتے ہیں اور افریقہ کے ملکوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور کسی لوکل ڈسٹریبیوٹر کو اجازت نہیں ہے کام کرنے کی. یہ اب کہیں کہیں جیسے فار ایگزامپل آئیوری کوسٹ کو پچھلے سال انہوں نے الاؤ کر دیا کہ جی آپ لوکل ڈسٹریبیوشن بھی بنا سکتے ہیں. یہ انہوں نے بڑی کمال مہربانی سے اجازت انہوں نے عطا فرما دی. یہ حالات ہیں. تو ایک تو افریقہ پہ کالونائزیشن کا ایفیکٹ بڑا ہی ڈیپ ہے، اور ان کی تو ہر چیز پہ انہوں نے قبضہ کر لیا نا. پاکستان تو نہیں تھا، انڈیا پہ بھی قبضہ کیا انہوں نے، اور بھی کئی ملکوں پہ انہوں نے کالونیز بنائیں. یہاں سے بھی بہت کچھ لوٹا ہے انہوں نے، لیکن یہاں پہ سلیوری کی وہ شکل نہیں نظر آئی جو کہ افریقہ میں ہے. افریقہ میں تو انہوں نے باقاعدہ یعنی پھندے لگا لگا کے اور جہاز بھر بھر کے لوگوں کو لٹرلی جانوروں کی طرح کیپچر کر کے they took them to other countries، اور وہاں جا کے انہوں نے مارکیٹ میں ان کو غلاموں کے طور پہ بیچا، اور وہ بکے اور ساری عمر سے غلام ہی ہیں اور چلے آ رہے ہیں. یہ تو اب آ کے دیکھیں نا، وہ ہم بات کرتے ہیں یا دنیا میں بات بہت ہوتی ہے کہ جی امریکہ میں ریسزم بہت ہے اور یورپ میں ریسزم بہت ہے. وہ ریسزم کیسے چلا جائے گا؟ اگر آپ 400 سال سے کسی کو غلام بنا کے بیچ خرید رہے تھے تو اب اچانک 40 50 60 70 سال میں وہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہو جائے گا؟ ہوا ہے، بہت کچھ چینج ہوا ہے، لیکن بڑی مشکل سے چینج ہوا ہے، اور ابھی بھی چینج نہیں ہوا ہے ایکچولی. سو یہ امریکہ کے ساتھ یہ ایڈیشنل ظلم ہوا ہے کہ اس کی پاپولیشن کو باقاعدہ سلیو ٹریڈ کے طور پہ، کموڈٹی کے طور پہ ان کو ٹریڈ کیا گیا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ، اور چونکہ بڑی ہی پور کنڈیشنز میں ان کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا جانوروں کی طرح، پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ بیچارے پیرش ہو گئے، اسی سفر کے دوران ہی بیچارے مر آ گئے. کچھ بعد میں مر کھپ گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، چونکہ غلام کی کیا حیثیت ہے، زندہ رہے مر جائے، اٹس جسٹ اے کموڈٹی. تو وہ اس طرح سے ہو گیا، اور کوئی خاص لمبی چوڑی پرائس بھی نہیں تھی، اور پرائس تو آپس میں بیچنے خریدنے والے لے لیتے تھے نا، اس کے حصے میں تو کچھ نہیں آتا تھا. یہ جتنی ان کی انڈسٹری اور خاص طور پہ ایگریکلچر نے گرو کیا، امریکہ کا پورا ساؤتھ، یہ جارجیا اور مسسپی اور یہ سارے کے سارے جو ہیں جہاں پہ کاٹن کی بڑی کراپ ہوتی ہے اور ایگریکلچر بہت زیادہ ہے، یہ سب کالوں کی مرہون منت. یہ سب وہ جو بلیک سلیوز تھے، افریقن سلیوز تھے، انہوں نے
بلا معاوضہ مشقت کی ہے ان کے فارمز پہ، اور انہوں نے مزے کیے ہیں اس کے بدلے میں. پھر بہرحال دس از ہاؤ دی ورلڈ ہیز بین اینڈ اٹ اسٹل از. اٹ از اے ہائیلی انیکول پلیس ایکچولی. اور انیکول ہونا بھی دیکھیے ایک حد تک قابل برداشت ہو سکتا ہے، لیکن اٹ از اے ویری ایکسپلائٹیٹیو پلیس ایکچولی. اور ہر وہ شخص جو کمزور ہے اس کی شدید ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، ہوتی چلی آ رہی ہے، آئندہ بھی ہوتی رہے گی. وہ اسی طرح سے معاملات چل رہے ہیں. گفتگو اپنی جگہ ہے جو چل رہی ہے کہ ہم بہت انکلوسیو ہیں، بہت ڈائیورسٹی، انکلوسیوٹی، ایکویلٹی یا ایکویٹی ٹائپ DEI کی آج کل بڑی گفتگو ہے نا. ڈائیورسٹی، ایکویٹی یا ایکویلٹی دونوں کے طور پہ یوز ہوتا ہے، اور انکلوسیوٹی کہ ہر کسی کو شامل کریں، کوئی مارجنلائز نہ رہے، ہر ایتھنک گروپ، سوسائٹی کی ہر لیئر اس میں شامل ہو وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہو وہ بھی ہو. لیکن پریکٹیکلی تو معاملات جو ہیں وہ اسی طرح سے ہیں. سو بہرحال بیک ٹو افریقہ. سو افریقہ کا موسم بہت اچھا ہے. افریقہ میں رہنے والے افریقی نہایت ہی اچھے لوگ ہیں، بہت جینرس ہیں، بڑے پیشنٹ ہیں، بہت گیونگ ہیں. یعنی ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس میں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ دینے پہ راضی ہیں. اور 2-4 جگہیں ہیں جہاں پہ ذرا اس طرح سے ہو گیا ہے کہ وہاں پہ کرائم زیادہ ہے، وہاں پہ لوگ سیکیورٹی آپ کو تھوڑا سا تھریٹ رہتی ہے، جس میں ایک ساؤتھ افریقہ ہے اور ایک لیٹ سے نائجیریا ہے. نائجیریا کے بھی خاص طور پہ لیگوس وغیرہ جو جگہیں ہیں، اگر آپ ڈیپر چلے جائیں تو شاید یہ مسائل وہاں پہ نہیں ہیں. تو یہ جگہیں ورنہ تو افریقہ میں آپ یو کین موو اراؤنڈ ایزیلی، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، اور آپ بڑے اطمینان سے اپنے کام کر سکتے ہیں وہاں پہ. سو 2 باتیں یہ ہو گئیں کہ موسم اچھا ہے، لوگ اچھے ہیں. تیسری بات یہ ہے جو میں نے پہلے بھی آبزرو کی تھی when I was traveling in Africa، غربت بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور غربت کی بھی وہ شکل آپ کو نظر آتی ہے جس کو باقاعدہ یعنی لوگوں کے چہروں پہ نقش ہو گئی ہے وہ پاورٹی. ان کی ہڈیوں پہ نظر آتی ہے کہ یہ کس قدر غریب ہیں، اور ان کے حال حلیے میں تو نظر آتی ہی ہے بیچاری وہ. تو شدید غربت ہے. یعنی ہم وہ غربت کا تصور پاکستان میں فارچونیٹلی نہیں کر سکتے. ہم ابھی بھی بہت اچھے حال میں ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن بہرحال غربت کی بڑی شدید شکل ہے جو وہاں نظر آتی ہے. اور ایک انکوالٹی وہاں بھی بے شمار ہے. بڑی بڑی گاڑیاں بھی نظر آتی ہیں، شاپنگ مالز بھی ہیں، بڑے گھر بھی ہیں، اور نہایت ہی برے سلمز بھی ہیں. یعنی ایسے سلمز ہیں کہ جن میں رہنے کا تصور کرنا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن ہیں، موجود ہیں وہاں پہ. تو شدید ڈسپیرٹی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی نظر آتی ہے. اور ایک آخری بات جو مجھے وہاں ہمیشہ سٹرائک کرتی تھی، اب بھی کرتی، اس مرتبہ بھی کی ہے، ینگسٹرز، یہاں بھی ینگ پاپولیشنز کافی ہیں. اور اس کی وجہ ہے ینگ پاپولیشن ہونے کی. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ لائف ایکسپیکٹنسی اچھی نہیں تھی، تو لہذا لوگ بہت لمبی عمریں انہوں نے پائی نہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فرٹیلیٹی اچھی ہے وہاں پہ. سو پر وومن جس کو یہ ریٹ نکالتے ہیں وہ کافی زیادہ ہے دوسرے ملکوں کی نسبت. یعنی یورپ تو مائنس میں چلا گیا ہے، امریکہ بھی بس ایسے ہی ہے، برنک پہ ہے کہیں پہ. ان کی تو پاپولیشن گرو نہیں کر رہی، جاپان کی پاپولیشن گرو نہیں کر رہی. لیکن افریقن اور ایشین کنٹریز میں ابھی بھی فرٹیلیٹی اچھی ہے، جس کی وجہ سے پاپولیشن گرو کر رہی ہے. تو اور افریقہ کی تو سب سے ہی اچھی ہے. انفیکٹ تو یہ تو کوئی یعنی میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ کہ جی کوئی 8 پوائنٹ سمتھنگ برتھس، یعنی 8.3 پروبیبلی برتھس پر وومن یہ وہاں پہ چل رہی تھیں. اب کم ہو گئی ہیں، اب کوئی 3.4 پہ آ گئی ہیں. ظاہر ہے وہ فیملی پلاننگ اور اس طرح کی کیمپینز وہاں پہ چلائی گئی ہیں جس کی وجہ سے. سو چونکہ برتھ ریٹ زیادہ ہے، مورٹیلٹی بھی بہت ہے، انفینٹ مورٹیلٹی، ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے، برتھ ریٹ زیادہ ہے، تو پاپولیشن از کنٹینیوسلی بینگ ریپلیسڈ بائی ینگر پیپل. تو اس وجہ سے ینگ پاپولیشن ہے، اور ینگ لوگ وہاں پہ بہرحال بہت سٹرگل کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی مشقت کر رہے ہیں. اور ہر آدمی وہاں سے نکل تو نہیں سکتا، کسی ملک سے بھی نہیں نکل سکتا. کرتے ہیں لوگ کوشش، بہت سے نکل بھی جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک مائنورٹی ہی ہے جو اپنے ملک سے نکل کے کسی دوسرے ملک میں چلی جاتی ہے. میجورٹی کو اپنے ملک میں ہی رہنا ہوتا ہے، اور رہنا بھی چاہیے. اور وہ وہاں پہ بڑی سٹرگل کر رہے ہیں، اور بہت اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات میں نے خاص طور پہ آخری اس لیے کی ہے کہ when I look at the پاکستانی یوتھ، تو مجھے ان میں سٹرگل کا وہ جذبہ نظر نہیں آتا جنرلی اسپیکنگ. یعنی ہمارا یوتھ کا حال وہ ہے جو لیٹ سے میں پہلی مرتبہ جب الجیریا گیا تھا تو وہاں مجھے سٹرائک کیا تھا کہ ینگ لوگ نہایت صحت مند، سب اچھے، وہ کھڑے ہیں بازار میں بیکار کھڑے ہیں، 2-2 4-4 6-6 کے گروپ بنا کے،
اور اپیرنٹلی کوئی کام نہیں تھا ان کے پاس کرنے کو شاید اس دور میں، اب بھی نہیں ہوگا، اور وہ بس بیکار کھڑے، اور وہ کوئی اس طرح کی کوئی ان کی سوچ بھی نہیں ہے کہ کوئی اور اس طرح سے اسٹرگل کر لیں اور کچھ اپنی لاٹ کو بہتر کر لیں۔ سو یہ افریقہ میں یہ چیز باقی میں نہیں ہے۔ باقی افریقہ میں جنرلی لوگ بہت اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے آپ کی سروائیول کے لیے اور اپنی بہتری کے لیے، دونوں چیزوں کے لیے، پڑھ بھی رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، دونوں تینوں کام کر رہے ہیں، صبح سے رات تک لگے رہتے ہیں۔ پاکستانی یوتھ یہ نہیں کر رہے ہیں۔ پاکستانی یوتھ جو ہے نا بڑی مشکل سے، یا پڑھائی کر رہے ہیں تو بڑی مشکل سے پڑھائی کرتے ہیں، وہ بھی دل لگا کے نہیں اس طرح سے کرتے۔ جب کام کرنا شروع کرتے ہیں تو مارے باندھے کام کرتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں اچھے طریقے سے، نہ اس کو اچھے طریقے سے ایکسیکیوٹ کرتے ہیں۔ ترقی کی خواہش نہیں ہے، بس ترقی کا ڈریم ہے اور خواہشیں ہیں یوں کہہ لیجئے، یا مطلب ول تو نہیں ہے لیکن صرف ایک ڈیزائر ہے کہ ہاں جی یوں ہو جانا چاہیے، سب بڑا اچھا ہو جانا چاہیے، نوکری بڑی اچھی ہونی چاہیے، کاروبار اپنا ہو جانا چاہیے، گاڑیاں، بنگلے، سارا وہ سب خیالات، سب خواب جو ہیں موجود ہیں، لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش موجود نہیں ہے ان دی میجورٹی آف پاکستانی یوتھ، جو ڈفرینس ہے افریقہ سے۔ سو سم اپ اگر میں کروں تو افریقہ از اے لولی پلیس ٹو بی ایکچولی، اینڈ دی پیپل آر ریئلی ویری نائس ٹو بی ود ایکچولی، اور دی انوائرمنٹ از گڈ، اور لوگ بہرحال وہاں پہ محنت مشقت کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ سو اللہ کرے، اللہ ان کے حالات اچھے کرے، ان کی محنت کا صلہ ان کو ملے۔ اور دیکھیے ریلیجن اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ کہ جو بھی محنت کرتا ہے اس دنیا میں صلہ تو اس کو ملتا ہے۔ وہ تو بعد کی باتیں ہیں نا کہ آگے ریلیجن کی بنیاد پہ کیا ہوگا، لیکن اس دنیا میں محنت کا صلہ ہر کسی کو ملتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ سو ان کو ان کا صلہ ملے اور ان کے حالات اچھے ہوں، اور جو ملک ابھی بھی ان پہ قابض ہیں، برٹن، فرانس اور دوسرے تیسرے، جو ابھی بھی ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں، بندوبست ہو اور ان کی ایکسپلائٹیشن کسی طرح سے بند ہو، تاکہ افریقہ سانس لے سکے اور اپنا صحیح پوٹینشیل پہچان بھی سکے اور اس کو استعمال بھی کر سکے۔ اللہ پاک سب کے حال پہ رحم کرے، اللہ پاک سب کو اچھے حالات میں رکھے، اللہ پاک سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔